میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں خود بریلویوں کے یہاں پر، ہم لوگوں نے پہلے یہ دیکھا ہے بچپن میں کہ 12 ربیع الاول یا 12 وفات کے نام سے ایک دن منایا جاتا تھا، اب تقریباً ہر جگہ پر 12 دن منائے جا رہے ہیں پورے، یعنی جو اسٹیج سج رہے ہیں، جیسے محرم میں 10 دن کے اسٹیج سجتے تھے، اب ایک ربیع الاول سے اسٹیج سج جا رہے ہیں، اور اب تو 12 ربیع الاول ختم ہو گیا نا، میرا خیال یہ تھا کہ 12 ربیع الاول ختم ہو گیا، آج سے تو 13 ربیع الاول لگ گیا، تو ابھی میں گیا چائے پینے کے لیے تو دیکھا کہ بھئی سڑکوں کل سے زیادہ آج بھیڑ ہے، اور سارے جلوس نکل رہے ہیں تو یہ مطلب اب تو 13 شروع ہو گیا بھائی، اگر مطلب مسئلہ یہی ہے نا کہ جب انسان کو سنت جب سنت جو ہے نا وہ متعین ہے، وہ مشرق سے مغرب تک کے متعین ہے، شمال سے جنوب تک متعین ہے، تو سنت میں کہیں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے، سنت جیسی ایک جگہ پر عمل ہو رہا ہے ویسی پوری دنیا پہ عمل ہوگا۔ بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی لوکل قسم کی ہوتی ہے، تو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بدل جاتی ہے بدعتیں، ممبئی میں جس طرح سے عید میلاد منایا جا رہا ہے یوپی میں نہیں منایا جا رہا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں بہرائچ والے جیسے عید میلاد مناتے ہیں جو ممبئی میں رہتے ہیں، بہرائچ اور گونڈا کی طرف کے لوگ، مہاراشٹرین بریلوی ویسے جو ہے نا وہ محرم نہیں مناتے یا میلاد نہیں مناتے، کاندے ولی میں یا ہمارے یہاں اشوک نگر کرلا وغیرہ میں یوپی والے زیادہ ہیں، وہاں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو عید میلاد کا ایک الگ رنگ آپ کو دکھے گا جو یوپی کے لوگ مناتے ہیں عید میلاد، اور جہاں مہاراشٹر والے ممبئی میں مراٹھی لوگ ہیں وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو عید میلاد کا ایک الگ رنگ دکھے گا، تو بدعت بہت لوکل قسم کی چیز ہوتی ہے اور اس میں کمی زیادتی اضافہ چلتا رہتا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں آج کے دن ہی میں نے دیکھا، میں نے کم عمری سے ہی دیکھا ہے کہ جو جلوس میں علم نکالے جاتے ہیں یہ عام طور پہ شیعہ نکالتے ہیں، یہ جو علم اس طرح سے باندھ کر کے اور اوپر، سنیوں کے ہاں میں نے کبھی بھی علم نکالنے کی روایت نہیں دیکھی، اب میں دیکھ رہا ہوں بھائی یہ شیعوں کے مقابلے میں جو ایک بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ایک بدعت کے مقابلے میں دوسری بدعت لے آئی جائے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ علم پہ علم نکل رہے ہیں، بریلوی لوگ نکال رہے ہیں، شیعوں کے مقابلے میں انہوں نے کہا تمہارے کالے علم ہے تو ہمارے ملٹی کلر علم ہوں گے، تو اب یہ باقاعدہ علم نکالے جا رہے ہیں، ہر مہینہ آتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، کوئی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کا کیک کٹ رہا ہے، تو کہیں پر عید میلاد کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو کہیں پہ عید ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب نے وہ جو مکہ مسجد حیدرآباد کی وہاں سے اعلان آیا کہ عید میلاد کا خطبہ ہوگا تو عید میلاد کا خطبہ ہو رہا ہے، سنت تو محدود ہے، متعین ہے، اس میں آپ اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، جو عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی، جو آسمانی عید ہے، اوریجنل عید، اصلی عید، اوتھینٹک عید، اس میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں ان تکبیرات میں ایک تکبیر کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، پوری یعنی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں تکبیرات کہی جاتی ہے، ان تکبیرات زوائد میں جو بھی حنفی جتنی تکبیر کہتے ہو، لیدی جتنی تکبیر کہتے ہو، اس تکبیر میں ایک تکبیر کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کر دیں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن جو نقلی عید ہے کیونکہ یہ نقلی ہے نا، تو نقلی عید میں کچھ بھی کرو اس کی اجازت ہے، بارڈر کھلے ہوئے ہیں، جو مرضی میں آئے تماشا بناؤ دین کا اور اس کو دین میں شامل کر لو، اور سب کچھ بدعت حسنہ کے نام پہ قابل قبول ہے، اس لیے میں نے پچھلے سال بھی ایک بات کہی تھی، آج بھی میں ایک بات کہوں گا کہ بریلویوں نے بدعت حسنہ کے نام پر جو بارڈر کھول دیے ہیں دین کے نا، کہ بھائی جو چیز اچھی لگے سب دین میں شامل کی جا سکتی ہے، اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب بریلویوں کا دین ان کے علماء کے ہاتھ سے نکل کر کے ان کے چرسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اب چرسی طے کر رہے ہیں کہ عید میلاد کیسے منانی، جتنے علاقے کے محلے کے ٹپوری چرسی ہے نا وہی لوگ طے کرتے ہیں کہ عید میلاد کیسے منانی، عید میلاد میں کیا کیا، یہی لوگ چندہ کرنا شروع کرتے ہیں، یہی لوگ اسٹیج سجاتے ہیں، علماء لاکھ ان کے کچھ بھی بولتے رہے، کتنے سالوں سے علماء ان کے بول رہے ہیں ڈی جے مت بجاؤ، کوئی سن، ہاں کتنے سالوں سے علماء بول رہے ہیں خواتین نہیں جائیں جلوسوں میں، کوئی سن رہا ہے، کیونکہ آپ نے جب بدعت حسنہ بول کر کے دروازہ کھول دیا نا، اب آپ کے بریلوی علماء کے ہاتھ سے پورا معاملہ نکل چکا ہے، اب بریلویوں کا مسلک چرسیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، چرسی طے کر رہے ہیں عید میلاد کیسے منانی ہے، سارا آپ دیکھیں گے، ابھی میں سڑک پہ خاص طور پہ اس لیے نکلا کہ تھوڑا مشاہدہ کروں، اسٹریم میں تھوڑا موڈ بنے بات کرنے کا، تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ان کے علماء دکھ ہی نہیں رہے، نہ جلوس میں ان کے علماء دکھ رہے ہیں، نہ شیجوں پہ ان کے علماء دکھ رہے ہیں، کون دکھ رہا ہے؟ محلے کے چرسی، جو جس کو وہ مرزا علی انجینئر بولتا ہے لونڈے لفاڑے، تو یہ لونڈے لفاڑے ہی ہیں جو پورا طے کر رہے ہیں کہ عید میلاد کیسے منائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے یہ کہ بس چرسیوں کے ہاتھ میں دیے، انہوں بدعت حسنہ کے نام پہ اللہ تعالیٰ کا دین انہوں نے چرسیوں کے حوالے کر دیا ہے کہ چرسی جو چاہیں دین کے نام پہ کریں، اور بس جیسے تماشا بنا دیا ہے دین کا، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، واللہ میں مطلب میں نے ایک بات کہی، کئی بار میں نے کہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو مجھے اپنے مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکر کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، پھر محرم آتا ہے تو اپنے اہل سنت میں سے ہونے پر
اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شکر کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور ربیع الاول آتا ہے تو اہل حدیث ہونے پر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری خرافات سے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے الحمدللہ. اوریجنل دین کا متبع ہم کو بنایا. اللہ تعالیٰ ہم کو اہل حدیث زندہ رکھے اور اہل حدیث مسلک پر ہی ہمارا خاتمہ ہو.